السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے ساتھیوں، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور مزے مزے سے چھٹیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہیرو کی کہانی، ایسے ہیرو کی کہانی جو ہوتے تھے ایک جگہ لیکن ان کو نظر آ رہا ہوتا تھا بہت دور کہیں۔ کہانی کا عنوان ہے پہاڑ کی طرف۔ مسلمانوں کا ایک لشکر کافروں سے جنگ کر رہا تھا۔ کافروں کا دباؤ بہت زیادہ تھا، ان کی تعداد بھی مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ ساز و سامان کے اعتبار سے بھی کافر مسلمانوں کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر تھے۔ اگرچہ مسلمان پوری بہادری سے لڑ رہے تھے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے لشکر میں ہارنے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ لشکر کے سپہ سالار کا نام حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں بھی نظر آنے لگا کہ وہ ہار رہے ہیں۔ ایسے میں ایک آواز گونجی۔ آواز بہت واضح اور صاف تھی، سب لوگوں نے سنا۔ وہ الفاظ یہ تھے، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ وہ بہت حیران ہوئے، انہوں نے صاف محسوس کر لیا آواز مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جو وہاں سے سینکڑوں میل دور مدینہ منورہ میں تھے اور اس وقت جمعے کا وقت تھا۔ حضرت عمر ممبر پر بیٹھے مسلمانوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ تمام مسلمان خطبہ پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ اچانک انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند آواز میں کہتے سنا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ امیر المؤمنین کو کیا ہو گیا؟ خطبہ دیتے دیتے بول اٹھے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ بھلا ساریہ یہاں کہاں ہے؟ وہ تو اسلامی لشکر کے ساتھ کافروں کے مقابلے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو بہت حیرت زدہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خطبے کے بعد امیر المومنین خود بتا دیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ ادھر میدان جنگ میں امیر المؤمنین کی آواز سن کر سب لوگ حیران تو بہت ہوئے لیکن ساتھ ہی انہوں نے فوری طور پر ان کی بات مانی اور پہاڑ کی طرف ہو گئے۔ اس وجہ سے مسلمان ہارنے سے بچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا، اے امیر المومنین آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ؟ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کافروں نے مسلمانوں کو شکست دے دی ہے اور وہ ایک پہاڑ کے پاس موجود ہے، اور یہ کہ مسلمان اگر پہاڑ کی طرف مڑ جائیں تو وہ شکست سے بچ سکتے ہیں۔ بس یہ الفاظ میرے منہ سے نکل گئے۔ جب یہ لشکر کافروں پر فتح پانے کے بعد واپس مدینہ منورہ پہنچا تو انہوں نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا اور خود انہوں نے بھی یہ واقعہ سنا، یعنی کہ مدینہ والوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں کہا تھا ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اور جو جنگ سے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا جب ہم میدان جنگ میں تھے تو ہمیں حضرت عمر کی آواز آئی تھی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ پوری دنیا کے لحاظ سے یہ ایک انوکھا ترین واقعہ ہے کہ سینکڑوں میل دور بغیر کسی موبائل فون کے، بغیر کسی کیمرے کے، بغیر کسی انٹرنیٹ کے خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر نے اتنی دور اپنی بات پہنچا دی۔ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص دوست تھے۔ جو اللہ تعالیٰ کا خاص دوست ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بہت ساری پاورز دے دیتے ہیں، سپر پاورز۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔